کہنا یاد رکھو حضرت امام پاک کے واقعات شہادت بڑے دردناک بڑی رقت آمیز نے، اور امام پاک کے حالات اور واقعات شہادت سن کے اگر رونا آئے تو رونا جائے، رونے کی ممانعت نہیں، خود بخود یہ واقعات امام پاک کی شہادت سے سن کے رونا آنا ایک فطری چیز ہے، ایک جائے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، میرے استاد محترم حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمانے لگا ہے کہ ایک مجلس شہادت میں ایک عزت نہ لاؤنا کہ اسی چلنے رون، یا ایک نجت نال ممبر سے بہنا کہ میں بیٹھا ہے تو لوگوں نے روان روان کی نیت کر کے بعد شروع کرنا، رون کی نیت کر کے بعد سننا شروع کرنا، یہ دونوں نیت حرام۔ ان رون آئے رو ممانعت کوئی نہیں، پر یہ نیت کر کے آنا کہ اصل جا کے اسے ضرور رونا ہے، کہ یا یہ نیت کر کے ممبر سے بہنا کہ میں مجمے میں ضرور روانا ہے، یہ دونوں نیت حرام۔ کیوں؟ رونا بذات خود کوئی شریعت کی مطلوب نہیں، یہ بذات خود کوئی ایسی محبوب چیز نہیں کہ جہاں کو کوئی نجات کا انحصار ہو، کہ یہ معیار بھی نہیں کہ جہاں روئے وہ سچا ہی ہوتا کہ تا ہی ہوتا، یہ بھی گل غلط ہے کہ جو روئے وہ سچا ہوتا، یہ معیار بھی نہیں۔ کیونکہ یہ معیار قائم کر لیا جائے کہ ہر رون والا سچا ہے تو پھر جنانیاں ساریاں سچیاں ہوں، حقیقت ہے یہاں کو فٹ رونا ہو، یہ معیار بنا لو کہ جو رون والا ہے وہ سچا ہے تو پھر جنانی کوئی نہیں، یہ کوئی معیار نہیں۔ رونا جائے کہ میں تم پہلے دسیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور کے صاحبزاد حضرت ابراہیم چھوٹی عمر میں انہوں کا وصال ہوا، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، آنسو کیا حضور رسالت معاذ پر قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ تو رونا جڑا صرف رونا چار رپورٹ لکھا انہیں گئے صرف رونے سے قوموں کہ نہیں سنتے ہیں دن، صرف رونے سے قوموں کہ نہیں پھرتے ہیں دن، جہاں فشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ، جہاں فشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ، آنکھ میں آنسو ہو دل میں ہو شرار زندگی، آنکھ میں آنسو ہو دل میں ہو شرار زندگی، شعلہ آتش بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ، شعلہ آتش بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ تو ایک یہ مسئلہ یاد رکھو، حضرت امام پاک نے واقعات سنو، خود بخود فطری طور پہ رونا آگے جائے، کوئی ممانعت نہیں، ایک ممانعت ہے کہ تو اگاں تپن دی جدہ خدا کرن دی، واہ ویلا کرن دی، ماتم کرن دی، وین کرن دی، میں اپنا مسئلہ کہنے سننے کو جماعت کرتے رہتے یہ بھی ممانعت اور رون کی ممانعت نہیں۔ تو میں حضرت امام پاک کے واقعات شہادت بیان کرنے میں اور نال جو زندگی گلوں میں وہ بھی تمہیں سنانا۔ قرآن پاک کی جی آیت کریمہ میں پڑھی ہے، مولوی صاحب نے بھی پڑھی، یہ خدا کیا فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات
جہے اللہ کے رستے قتل ہو گئے، جہے اللہ کے رستے مارے گئے ہیں، انہوں مردہ نہ آخو، لا تقولوا مردہ آخو نہ، یعنی قوم کی اپیل آخو نہ۔ ہو سکتا ہے کوئی موت نہیں دے آندا کہ اللہ کا فرمانا ہے لا تقولوا مردہ آخو نہ، سمجھو یہ مردہ ہی ہے، پر اللہ فرمانا ہے آخو نہ۔ خدا نے ایک اعتراض دور کرنے واسطے دوسری جگہ فرمایا قرآن میں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، فرمایا کہ جہے اللہ کے رستے سے مارے جائیں انہوں نے نہ مردہ آخو نہ مردہ سمجھو، سمجھو بھی نہ مردہ، فرمایا انہوں نے مردہ سمجھو بھی نہ مردہ آخو نہ مردہ سمجھو۔ یہ خدا کا فرمانا ہے، لہذا ان آیتوں کے مطابق یہ جو شہداء فی سبیل اللہ نے، مقتولان فی سبیل اللہ نے یہ زندہ نے، اور ایک وجہ ہے حیدرآباد پسند ایک مشاعرے کے لیے طرح دوسرا کسی نے پیش کیا کہ کافر ہے جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، کافر ہیں جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، پھر گرا لاؤ ایک شاعر اٹھیا انہیں آخیا کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مسئلے کو سمجھانا ہوں اصل آپ کی خدا پہ فرمانا ہے کہ ابھی دیکھنے جو دنیا تو ٹر گئے ساڑیاں نظر جڑا عام لفظ کا نہیں مر گیا، دنیا تو ٹر گئے، تلوار لگی گولی لگی جنگ گئے جان نکل گئی، تو سارے نزدیک تو دنیا تو ٹر گئے، پر اللہ کا سمجھ ہے زندہ۔ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے کہ تھوڑا میں کوئی سادے میں لفظوں میں سمجھانا تاکہ تم سمجھ جائے۔ زندگی یہ دو قسم کی، اگر آپ مسئلہ سمجھیں، زندگی یہ دو قسم کی، ایک زندگی عرفی تو ایک زندگی حقیقی۔ عرفی زندگی جب مشہور ہے، عام میں کسی ایسی دنیا آتی ہے جو فلانا زندہ ہے، انہوں نے عرفی زندگی، اور ایک میں حقیقی زندگی۔ عرفی زندگی یہ کہ جہاں کے روح ہوگی وہ زندہ، جنہیں کے روح ہوگی وہ زندہ، تو جہاں کے روح نکل جائے اچھے انہیں مر گیا، جہاں کے روح نکل جائے وہ والے مر گیا۔ یہ موت ہے عرفی، یہ زندگی ہے عرفی، یعنی عام مشہور وہ زندہ ہے جنہیں کے روح ہو، لیکن یہ عرفی زندگی حقیقی زندگی نہیں۔ حقیقی زندگی حقیقی زندگی شریعت کے والے، عرفی زندگی تمہیں سمجھیے، عرفی زندگی ہو جہاں روح ہو وہ زندہ ہے، کہ حقیقی زندگی یہ ہے کہ جیڑا دیکھے سنے اور جانے، جو دیکھتا ہوئے سنتا ہوئے جانتا ہوئے وہ زندہ ہے، روح بھی پاوے ہوئے پاوے نہ ہو۔ یہ حقیقی زندگی بھی جیڑا دیکھے سنے جانے وہ زندہ ہے۔ روح نہ کوئی تعلق نہیں، جی آپ نے روح بھی نہ ہوا تو پھر زندہ کہتا ہوا، اچھی نے پھر اللہ کے روح کی پاس وہ زندہ ہے کہ جی آپ کو روح والے زندہ ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی تو روح ہی ہے، وہ تو روح کا خالق ہے، جہاں خدا کی روح بندے بےمان ہوئے گا، معلوم ہوا وہ عرفی زندگی کی روح والی۔ حقیقی زندگی خدا علیم بصیر اور سمیع ہے، جہاں سنے دیکھے جانے وہ زندہ ہوتا ہے، روح کو ہونے پاؤں گا سمجھے گا جہاں، اور روح ہوئے تو نہ ہاتھ سنے نہ ہاتھ دیکھے نہ ہاتھ جانے وہ مردہ ہے۔ جیڑا ہاتھ نہ دیکھے نہ سنے نہ جانے وہ مردہ ہے، پاوے بازاروں میں ہوئے تو جیڑا دیکھتا سنتا جانتا ہوئے وہ زندہ ہے، پاوے بازاروں میں سمجھے گا۔ یہ جی اللہ والے یہ قبروں بھی جا کے دیکھتے سنتے اور جانتے لہذا زندہ سن میں حدیث سنانا اور
کہ کسی کتاب کا نام لا کوئی نہیں میں نے سنی سنائی گل کرنی پڑھی تو دسوں تاکہ کوئی پوچھے تو میں دس سکوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب دنیا تو آپ کا وصال ہوا پردہ فرمایا حضور نے، مر گئے نہیں آخنا حضور نے مرن، حضور کے دشمن تھوڑے نے مرنے جو کہ حضور علیہ السلام نا حضور زندہ، یاد رکھو مر گئے نہیں آخنا حضور علیہ السلام آپ کا یہ بھی میں تم دساں لمبا مضمون ہو جائے گا پر مجھے یاد آئی اور لمحہ نے تو لکھا حضور علیہ السلام دا دنیا تو ٹوٹ جانے دے۔ سنو بھائی ساڈا مرنا کہ حضور علیہ السلام دا وصال شریف ان فرق تھی اسی مرنے حضور علیہ السلام کا وصال ہوا انتقال ہوا حضور زندہ نہیں اور یہ مثال میری محسوس لکھی فرمانے ساری موت ہوئی ہے لال چین بلدی ہوئے تیل جنہ چر ہے لال چین بلدی ہوئے جب لال چین تو تیل مک جائے تو بتی آپ ہو جائے فرمانے نے ساری زندگی کے جنہ چر زندگی کا تیل اندر ہے ابھی کی ہوئی ہے جب زندگی کا تیل مکا ساری زندگی کی سمجھ بجھ گئے مر گئے فرمانے نے ایک سیرت ہو رہے لال چین جو تیل ہوئے گا تو بنتی ہے پی اس لال چین سے کول منہ کا مار سکو تو آلے دوالے نیرا ہو جاتا پر بیچ لال چین بنتی آلے دوالے نیرا ہو جاتا چھپ جاتی ہے نظر سے پر وہ بیچ بنتی ہوتی ہے فرمانے نے ساری موت زندگی اور تیل مکا اسی مر گئے حضور کا مثال ہوئے خدا تعالیٰ نے سرکار دے اتنے سرد حکومت کا کول منہ کا مار سکا جس حضور کی لال چین بن گئی زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور علیہ السلام زندہ اللہ اکبر ایسے منی کی بات یاد آئی یاد آتی ہے کہ کرنا علامہ ابن اولا ابو اولا ابن اولا ایک بزرگ گزرے ہیں حجت اللہ علی العالمین میرے کو کتاب موجود ہے کہ حاضر کرنے کے بعد مدینے شریف آتے ہیں تو فرمانے نے ایک دن میرے کو خرچ نہیں ایک جنگ کی میں روٹی میسر آ سکی وہ خود نال بے چین ہو کے میں حضور کے روضہ انور کے حاضر ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے حاضر ہوا کہ میں آ کے سلام پڑھ کے کہ انا جیا ہوں یا رسول اللہ مانا ذائق حضور میں تھوڑا مہمان ہوں تو میں بھوکا ہوں فرمانے نے اتنے ہی میری اکھ لگ گئی اور اسی کے سامنے تو میں سو گیا تو خواب میں دیکھے حضور وفی ید ہی رفیق حضور کے ہاتھ سے روٹی پڑی پر میں ادھر بولا تو بھوکا کیوں رہو میرا مہمان ہو کے اہلا روٹی سلمان نے خواب میں روٹی کھانی شروع کی تھی ادھی میں کھا لی میری اکھ کھل گئی خدا کی قسم باقی کی ادھی میرے ہاتھ میں پڑی سارے حضور علیہ السلام زندہ نبی کریم علیہ السلام تو میں ایسا جگہ حضور کا وصال ہو اور حضور قبر انور میں تشریف فرما ہوئے اور ام المومنین حدیث مشکات شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا نے میں حضور کی قبر سے حاضری دوں جانتی مشکات دیکھ لو معلوم ہوا کہ اللہ والے کی قبر سے جانا یہ ساری ماں حضرت عائشہ کی سنت جیڑا اللہ والے کی قبر سے جان کی روکتا ہے وہ اپنی ماں کا لائق پتر نہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں حضور علیہ السلام کی قبر انور سے جانا اے میں تم گالے رسول تم مومنین فرماندیاں نے نالے میرے رسول تے نالے میرے خامد تے میں ننگے سے ننگے نہیں رہ جاؤں میں کو پردہ کرنے کی لوڑ نہیں تھی کہ حضور نالے میرے رسول نالے میرے خامد فرماندیاں نے اس دن بعد جب میرے ابا جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا
کہ صدیق اکبر حضور کے قدموں کو دفنایا جائے. صدقے جائیے شان صدیق تو شان آپ کی کہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں صدیق اکبر کا کھڑے لوگ سب بھی کہتے آپ کے قدموں میں صدیق کا تھا. صدیق اکبر کی شان شاعر اس لیے ہے کہ یا رسول اللہ ایک تہاڈی معراج کی ایک تہاڈی معراج کی شاعر نے کیا حضور تہاڈی معراج کی کہ میری معراج کی شاعر نے کہا کہ تیری معراج یا رسول اللہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا. تہاڈی معراج ہے تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. آجی معراج ہے حضور کی قدم کی سانو رسائی ہو جائے یہ معراج ہے یہ شان صدیق اکبر کی مرتبہ ہے صدیق اکبر کا. جب بھی کہتے صدیق اکبر کا سب حضور کے قدموں میں جب بھی کہتے صدیق اکبر معراج کی شان صدیق اکبر کی. اچھا حدیث ام المومنین فرماتی ہے کہ جب صدیق اکبر دفن ہوئے تو پھر بھی میں وہاں قبر میں ننگے منہ ننگے تو پہلی صاحب ایک میرا خامد ایک میرا پیو پردہ کرنے کی لوڑ ہے. اگوں سنو مسلمانوں کا تیسری قبر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قدموں صدیق اکبر صدیق کے قدموں فاروق اعظم. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے کہا کرو حضرت عمر دفن ہوئے اے اللہ نے فرمانیہ فما دخلته الا وانا مشدودۃ ثوبی حیاء من عمر. فرمانیہ نے پھر میں جدوں بھی آؤں تھا قبر سے آؤں تھا تو پہلے تو میں ننگے منہ ننگے سر آ جاتی تھا کیونکہ ایک میرا خان ہوئی. لیکن جدو حضرت عمر دفن ہوئے کیا فرمانیہ نے پھر میں جدوں بھی آؤں پھر منہ لپیٹ کے پردہ کر کے آنی کیونکہ حیا من عمر کو منشر ہو قبروں میں بھی لیٹ جان تو دیکھتے ہیں جب دیکھتے نہیں کرتے حضرت ایسا پردہ بھی شروع کر معلوم ہوا زندہ ہو جا قبروں سے بھی رہ کے دیکھتے جانے اور سنو ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں مردہ نہ انہیں شہداء کی سبیل اللہ پر میں رسنا ہے اللہ کے رستے کی مرن کا کہتا حضرت امام پاک کے واقعات سنیں تو میں بھی سنا تھا اللہ کے رو سچ مرن کا جذبہ ایک پیدا کی نہیں کیتا دیکھ رہے ہیں اے باد سبا یہ سارا خیر حضور نبی کریم علیہ السلام. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت فاروقی کے روم کے عیسائیاں جنگ جائے فاروق اعظم فاتح اسلام فاروق اعظم کہ حضور فرماتے ہیں شیطان پھر تیرا دبدبا شیطان تیرے پرچھاوے کو اٹھ جاتا فاروق اعظم کا. سبحان اللہ. اب بھی فاروق اعظم کا نام لو تو شیطان کا فاروق اعظم کا رو سبحان اللہ. روضے شریف حضرت فاروق اعظم لیتے ہوئے کوئی شیطان جان کے نیڑے نہیں آتا اندر شیر لمحتے ہیں ان میں شیطان ہے جو پھر وہ مل دیکھ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت سبحان اللہ. روم کے عیسائیاں جنگ جاری ہے. مسلمانوں ساڈا ایمان ہے اہل بیت کی قربانیاں صحابہ کی قربانیاں کوئی گھٹ نہیں. کل میں وقت ہو تر میں دسو امام حسین سے 3 دن پانی بند رہا حضرت عثمان سے 4 دن پانی تو کی سمجھے ہے بھائی اہل بیت کا نام لے لو تو صحابہ پہ تبرہ کر چڑو تو مومن ہو اور سب کرتا کر مسلمان ہو جو سیدھے اہل بیت سے بھی محبت ہوئے صحابہ سے بھی محبت ہوئے. یاد رکھو جس سینے میں ساڈا ایمان جس سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں ایمان تو جس سینے میں صحابہ کی محبت نہیں وہ بھی حقیقت اسی اہل سنت و جماعت صحابہ کے بھی غلام اہل بیت کے نظام کے بھی غلام
حضور سے اشداء سارے اللہ بھی تھے حقیقت اور پھر حضرت مولا علی کے ہیں نہیں شیر خدا ساڈا ایمان ہے حیدر کرار پتا کہ حیدر کرار کا من ہے حیدر میں شیر اور کرار کا کی من ہے کرار ہو جڑا شیر کرتن بعد کرتن مرتن بعد مرتن جڑا بار بار کافروں کے حملہ حیدر کرار ہو زمانے میں بار بار کافروں کی چپٹ کے پہن والا شیر کا کام کی ہو شیر کا کی کام ہوتا ہے بگیاڑوں کے پہنا جناب گاؤں سے پہنا اگلے سے پہنا کوئی شیر یہو جہ بھی دیکھا جی پونکو کے اپنی چھاتی کی نیوندرا مارتا ہے تو پاگل نہ ہو گیا شیروں کا کام نہیں پونکو کے اپنے آپ چک بٹ شیر اگلے سے پہنتا حقیقت اور مت ماری ہوئے کسی شیر کی کیوں کرے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضور سے پڑھو حضور سے تربیت یافتہ امام پاک سبحان اللہ میدان کربلا کے آپ ازمائے گئے بڑے بڑے مصائب و علام کے پہاڑ آپ اسے توڑے گئے لیکن صدقے جائیے تربیت مصطفیٰ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شکر و استقلال کے نال اتنے جناب امتحان کی آپ کی کامیابی آ گئی اب ایک دن میں دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا آپ امام پاک میدان کربلا آپ جڑے ازمائے جڑے جانتے ہیں جانتے بسم اللہ میرے کرو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک پرورشہ تربیت یافتہ میدان کربلا کے ازمائے گئے جیسے میں امام یاد جنہوں نے مقدس انہوں نے ایک واقعہ یاد آ گیا تو سنا ساڑھے امام یاد رحمت کی 17 سال کی عمر جنہوں نے مقدس امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر شریف کوفہ میں جڑا خدا کا منکر جڑے خدا کو نہیں مانتے کوفے کے چوک جو نہیں بڑا اچھا کیا لگاؤ کوفے جو موجود کوفے کے عالموں میرے چند سوال نے جڑا میرے سوالوں کا جواب دے دے میں وہ ہاتھ سے مسلمان ہو گیا سوال خدا کا منکر تھی نا پہلا سوال میرا ہے کہ اللہ ہے جو اللہ ہے تو اللہ کرتا کی مطلب بھی نہ کسی نے اللہ نے دیکھے ہے نہ کسی نے دسنا بھی اللہ کی کرتا جی اللہ ہے تو دسو اللہ کی کرتا جی اللہ ہے تو پہلے دسو اللہ کی پہنا کون پہنا کی اللہ کی پہنا نارے تیجا سوال ہے کہ اللہ کا منہ کدھر مقصد ہو رہا کہ نہ کسی نے اللہ نے دیکھے نہ کسی نے دسنا اللہ کا منہ کدھر ہے کہ اللہ کی پہنا کون کہ اللہ کرتا کی کیا چوتھا سوال ہے امام حسین کے حضور کے اتنے پیارے سن میدان کربلا میں مصائب و علام گرے کیوں پہنی تکلیفوں سے کیوں ہوئی خدا نے کیوں انہوں نے مصائب و علام پایا میدان کربلا میں یہ نچوں سوالوں کا جواب کیونکہ تو بڑی بڑی علماء نے ایمان اللہ کا منکر کھیڑا کہ منہ لگے جا کے کوئی وہ سامنے نہ آئے تو کوفے کی چوک میں کیا جیسے جو نہیں بنایا تو اسے بہ کے تو چاہے ضرورت ہے آتے کسی کی ہمت ہے کہ میرے تم سوالوں کا جواب دے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کرتا کی تھی اللہ کا منہ کی طرح اللہ کی پہنا کون سی کہ امام حسین میدان کربلا جنیا مسیحتوں کی چوکی ہیں ساڑھے امام اعظم 17 سال کی عمر فرمان لگے بھی اس تدید کے مقابلے کی بڑے بڑے عالم نہیں پہ جانے بھی ہمیں پہنچ یہ ہے کہ آپ فرمان لگے میں ہے جی مقابلے جانا ایک خبیص کو میں جواب 17 سال کی عمر شریف ہے فرمان لگے اپنے دوستانوں چلو میرے نال اس تدید کا منہ میں پڑھنا جا دے حضرت امام اعظم علیہ الرحمت نے ایک لال چین گئی لال چین لے کے تر پہ لال دوست اب آپ بھی چلے پہنچے تو بڑا مجمع لگا کہ اٹھتے بیٹھا ہے کوئی ایمان اور جائل جا تو کیا پوچھے تو کوئی مسلمانوں اللہ ہے تو کی کیا کرتا ہے اور کہنا کون سی خدا منہ کدھر امام حسین کربلا میں مصیبت کیوں گرے حضرت امام اعظم بنجن چیزیں اگے آ کے ان کو کیا کرے ہوئے تیرے انہیں سوالوں کا جواب میں دوں گا انہیں کہا ملیا تم آگے میرے مقابلے تھوڑے بڑے ماحول بھی یاد آگے کوئی میرے مقابلے نہیں کیا ہوتا تو میرا کی بگاڑ سکے گا نکا جیسے تم ہے پر مان لگے تو میری چھوٹی عمر نہ دے ساری اسلامی تعلیم یہ واقعے کی ہے بڑے سارے مجھے نکے نکے منیا مار لے
سنایا ساری اسلامی تاریخ کی واقعہ موجود ہے. تو میں نے سوالوں نے جواب دیا وہ سارا مجمع آخر آہو جی پہ چھوٹا ہے سارا مولوی نکا مولوی ہے تو پھر میں گل کرو. اچھا وہ تو بولیا آخر جاؤ نکیا مولوی ہے امام صاحب. میرا پہلا سوال ہے کہ جب تک اللہ ہے مانو کہ یقین ہے. اچھا ہے تو ایسے نہیں کیا کرتا امام صاحب نے مان لگے کہ اصول کے خلاف ہے کہ جہاں سوال پوچھنے والا ہوئے وہ تھلے کھلوتے ہی ہونے چاہیے جواب دن والا جا عالم ہے وہ اتنے ہو تو پوچھنے والا اتنے میں تو میں دسن والا تھلے پہلے اتوں تھلے لو ایسے کھلو تو مینو اتنے بعد ایسوں پوچھ کے میں اتوں جواب دیا. سارا مجمع آخر جی تھلے اترو سارے نکے وہ اس دین کو تھلے لینا سی تھلے لینا پیا تھلے لگا اتنے کھلوتا امام صاحب اتنے گئے اور مان کے دس پہلا تیرا سوال کی ایسا سوال ہے کہ اللہ ایسے کی کیا کرتا پر میں اللہ نے ایسے نہیں کیا تیرے بے ایمان اتوں لایا ایسے تو میرے جہادی نے اتنے پائے ایسے وہ سارے مجمے نے نعرہ مارے واہ ساڈا نیتا بہت پر مان لگے دوسرا سوال تیرا کی ارے دسو جی اللہ تعالیٰ کو پہلا ہوگی پر مان کے دن ہاں ایک دو تین چار پانچ تو پہاڑے تو آتا ایک دو تین چار پانچ پر مان کے چھ گیڑ آتا ایک دو تین چار پانچ فرمایا گیڑ پر مان کے جدوں دینا ایک شروع کر رہا ایک پہلے آتا دے گا کون شروع کر کوئی آخر گا ایک پہلے تو ہے ہی کوئی نہیں پر مان گیا سکتی پہنا کوئی نہیں تو وہ سکتی پہنا کوئی اچھا اللہ کا منہ کتنے آپ نے لال چہن پاتی ہے کا منہ کتنے ہے چار چفیرے کی لائے چار چفیرے میں چل رہا ہے فرمایا مجازی چار چفیرے میں جب پورے حقیقی ہے وہ بھی چار چفیرے میں باقی رہا تیرا سوال امام حسین میدان کربلا مصائب و علام کیوں گرفتار کیوں آپ سے مبتلا ہوئے فرمان لگے سنیارا جڑا وہ وکیل نے رکھی ہوں معیار رکھا ہوں وہ سونے کو فرق سونے کو فرق کے جگہ کو آخر تیرا سونا کھڑا ہی کوئی کھوٹ نہیں سنیارا ہمیشہ معیار ہوتے سونے کو پرکھتا لوہے کو کوئی نہیں پرکھتا میدان کربلا کی کسوٹی سے اللہ نے حسین کو فرق سے دنیا والے دسیا دیکھ لو حسین کھڑا سونا ہے کوئی کھوٹ امام اعظم کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھ کے مسلمان وہی کہتے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی حضور سے تربیت یافتہ خصائص کبریٰ دی حدیث یہاں مہینیاں دی عمر شریف امام حسین دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مہینیاں دی عمر شریف روزیاں کا جنگ چڑھے روزیاں کا جنگ چڑھیا 6 مہینے کی عمر شریف پھر کی ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر کی ویلے حضرت فاطمہ کے گھر آئے اپنی شہزادی کے گھر حضور نے آ کے فرمایا بیٹا فاطمہ حسین کتنے حضرت ابا جان حضور نے فرمایا یہ میری گود بچ لیا راتی روزیاں کا جنگ چڑھ گیا بڑے ویلے میں بھی روزہ رکھنا ہے تو میرا حسین بھی رکھے گا 6 مہینے کی عمر کی حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میں حسین نو کمورے سیکھا نانے کی گود بٹھایا حدیث لفظ بات خلا نسانہ فی ہے حضور نے اپنی زبان حسین کے منہ پائی فرمایا پترا نانے کی زبان جوت کے سرگی کھا لے بڑے میرے نال روزہ رکھنا ہوں حسین نے نانے جان کی زبان کیوں سیکھی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں نانے جان کی زبان جوت کے میرے حسین نے سرگی کھا لی سارا دن حسین نے دودھ نہیں منگیا سارا دن حسین نے روزہ رکھیا شامی نانے نے روزہ کھولیا تو حسین نے بھی دودھ پیتا گویا حضور نے امام حسین کو
6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਰਖਵਾ ਕੇ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂਚ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਕ ਨਾ ਛੱਡੇ ਇਹ ਪਿਆਦਾ ਬਿਸਕੁਸਤਾ ਹਕੀਕਤ ਇਹ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان اور حضور کی زبان پر خیر دیکھو اللہ وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رہنا پیدا کو سلام۔ حضور علیہ السلام نے امام حسین کی تربیت کی کرم رکھو امام پاک حضور نے زیر تربیت صدقے جائیے تربیت حسین سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسین نال اینا پیار حضور علیہ السلام نو ایک باری موٹے ایک باری حضرت امام حسین نو موڈے سے بٹھا کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے موڈے سے بٹھایا کہ مدینہ پاک دیا بازاروں میں حضور سے پھر امام حسین حضور نبی کریم علیہ السلام کے موڈیوں سے تشریف فرما ہے ایک صحابی نے دیکھا اور صحابی نے آخیا نعم المرکب صحابی نے آخیا نعم المرکب کہ حسین تینوں کیسی تھوڑی سواری حضور علیہ السلام نے امام حسین کو موقع سے بٹھایا ہے صحابی کو یہ کہتا ہے نعم المرکب بڑی سوڑی سواری ملی حسین تینوں حضور آپ کے فرماتے ہیں نعم الراکب کے سوار بھی پڑا حضور نے آپ نو موقعوں سے بٹھا کے امام حسین نو آپ کی شان بلند والا کر دیتی اے باب صفا نی ہم احمار تو کسی نو موقعوں سے بٹھا کے اپنی شان اونچی کر دے کسی نے موقعوں سے بٹھا کے اپنی شان اونچی کر دے کسی نے موقعوں سے بٹھا کے اونچا کر دے کسی نے موقعوں سے بٹھا کے اونچا کر دے صدیق اکبر کے موقعوں سے حضور بیٹھتے چھپے یہ سب فیض حضور نبی کریم علیہ السلام حضور علیہ السلام آج ایس مجمے بھی کوئی کسی میں سے کسی ایسا سارے مجمے بھی گھر جانا ہوئے تو کوئی قرآن پاک کا ختم کرنا ہوئے کہ چھوٹے سے بچے کو میں آتا اہلا بھی قرآن پوچھا وہ چھوٹے سے بچے کے حافظ قرآن ہوئے سارا مجمع توڑ پوے ہو تار وال ایمان نال دسو جس بچے کے حافظ قرآن ہے اگے لاؤ گے کہ پیچھے رکھو گے اگے لاؤ جسے ہاتھ میں قرآن لگے ہوئے گا میں پیچھے مولی صاحب کے پیچھے ان کا صدر آ جائے گا وہ پیچھے اور جیسے حافظ قرآن ہوئے سارے وہ پیچھے شبے ہجرت جیسے بولیاں سے قرآن والا ہوئے ساری دنیا کے مگر کیوں نہ کیوں نہ عمر ہوتے مگر کیوں نہ علی ہوتے مگر کیوں نہ عثمان ہوتے مگر ان کے کون لگتے شان صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت حضور کے بستر اتنے سوتے پر بڑی شان ہوگی جڑا بستر والے کے نال سوتا جڑا بستر والے کے نال قیامت تک سوتا ہے بڑی شان تو حضرت امام حسین کی تربیت حضور نبی کریم علیہ السلام نے کی دیکھو پارٹیاں بھی تربیت نے بچی ہوئی ہیں جڑیاں غلط تربیت نے ایک روایت چاہتا ہے مسجد نبی سے ایک نو مسلم بابا عمر رسیدہ وہ وضو کیا کرے تازہ تازہ مسلمان ہوا ہے وہ وضو کرنے کی جانچ میں جائے کبھی پہلے پیر دھو لے پھر چوری کرنا پڑے پھر ہاتھ دھو لگ پڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دیکھتے ہیں بابا وضو کیا غلط کرتا ہے وضو کی جانچ نہیں صدقے جائیے تربیت حسین کو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی جان حسن نے بلایا کہ اپنے حسن سے بھائی جان کی گل کی تھی کہ بابے نے وضو کی جانچ نہیں ایک منصوبہ بنایا
اس روایت آتا ہے بابے کے سجے کھبے دونوں بھرا پہ سجے پاس حسین پہ گئے کھبے پاس حسن پہ گئے کہ امام حسن جان کے غلط وضو کرنے لگ پے جو بابا پہ کر دے غلط جس طرح بابا پہ کر دے اس طرح امام حسن کرنے لگ پے امام حسین نے بھائی جان وضو پہ غلط کر دو نانا جان انجلی پھر وضو کر دے پہلے ہاتھ دھو بھی دینے پھر کلو کری دیے پھر منہ دھو بھی دے تو بابا پہ دیکھتے تو دل چاہتا سدکے جہاں حسین تیرا بھرا نہیں پہ غلطی کرتا میری کی غلطی پہ کر دے یہ میری جگہ یہ کرتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی میں تو دس رہا سوچنا ہے جیڑی جان حضور دی تیرے تربیت رہ کے بنی ہو جیڑی جان حضور دی زبان چوس چوس کے بنی ہوئے میں تمہیں پوچھنا ایمان نہ دسو جیڑی جان سرکار کی زبان چوس چوس کے بنے حضور دی میرے تربیت رہ کے بنے پاسے اس جان کا کو بول پا سکتے بولو نہیں پا دنیا کے خزانے ایک پاس حسین کی جان کا کوئی مول نہیں پا سکتا سوچنا یہ کہ ایسی قیمتی جان اتنی قیمتی جان حسین نے جس مقصد کو میدان کربلا بھی قربان کر دی تھی معلوم ہے وہ مقصد جان حسین نال بھی زیادہ قیمتی جس مقصد کی جسے تو امام حسین نے اپنی جان قربان کی تھی شاید اس کا میدان کربلا بھی عقل کا اعلان کہ حسین گھر گھر کا خبردار نظام نہ بگڑے کہ حسین گھر گھر کا خبردار نظام نہ بگڑے یہ چین چلا جائے یہ آرام نہ بگڑے یہ حسین گھر آرام نہ لو کہ اپنا چین اپنی راحت اپنا آرام کیوں گوانا یہ کیوں دار المصائب بھی پہ کربلا بھی کون ہے گھر گھر کا خبردار نظام نہ بگڑے چین چلا جائے یہ آرام نہ بگڑے یہ عقل میں آخیا عشق آ گیا دین آ گیا فرض آ گیا دین اور عشق اور فرض نے آخیا حسین عقل کی بھی آتی ہے آتی ہے گھر گھر کا خبردار نظام نہ بگڑے یہ چین چلا جائے یہ آرام نہ بگڑے دین نے آخیا حسین جس کام کو یہاں آئے ہو وہ کام نہ بگڑے ہر چیز بگڑ جائے پر اسلام نہ بگڑے یہ مقصد تھی امام حسین نے جس مقصد کو اپنی جان قربان کی اور آج ذرا سوچو اتنا ظلم امام پاک کے واقعات سن لیں امام پاک کی سیرت سے سن لیں کہ اسی نماز گزار نہیں نماز کے نیڑے نہیں چلے اللہ تعالیٰ یہ موجودہ اج تک جڑے بھنگی پوسٹ کی پیر فقیر کی آ گئے پیر صاحب آ گئے پیر صاحب آ گئے اج پیر کی سادے کے پاؤں کے ہلیا پلنگ بہن بدلیا پلنگ اج کل کے برائے نام پیر سادے پہ ہلیا پلنگ پیر کی پیو کے پیر بھنگ بہن وت پلنگ تو پیر وت بھنگ مسیتوں آ گئی بانگ کی کرو پیر کی نماز پڑھنے تو مسیتوں کی تنگ بہن وت پلنگ پیر وت بھنگ مسیتوں سے تنگ نہ کی پیر کی ہمارا علی کا ملنگ یہ اللہ کے ملنگا کو بچائے یاد رکھو مل سچا پیرو جیڑا حضرت امام حسین دیکھو فوٹن میں گل دسا سوچو اور یہ گلوں کی اصلاح ضروری ہے بعض آج کل کے برائے نام کی حضرت دین بنی بہت سی یہ بہت کے چکر میں شریعت ہو طریقے ہو ابھی دل کی نماز پڑھیں ابھی دل کی نماز پڑھنے بہت کے چکر یہ دل کی نماز اور میں تے اتنے گروپیاں جب منڈا 20 سالوں کا ننگا میں ننگا گندی لا کے چوک نہیں چلا گیا بالکل الحمدللہ ننگا تھی آ گئے بس ماشا پہ دینا بے شرما کمبی لا کے بازار ننگا آ گئے کمبی پا گیا تو مرضی چھٹو لڈو کمبی دل کی کمبی کافی مان جاؤ گے آخو گے دل کی کمبی دے دے تو رکھ کے گٹھے کی پا دیا خدا نے فرمایا کہ برائے نام سجدہ نماز لیا نے برائے نام سجدہ لیا کے یا اللہ دل کی نمازاں پڑھیے خدا نے آخ لے وہ دل کی نماز دے دے تو نماز ہو لیا میری حسین کے تلوار تھلے پڑ سوچ پڑے نماز رکھی سید سجدہ نہ کرے تو سجدہ نہیں سید کی چھاتی میں جمع ہوئے سید سب کی نماز کی فائدہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور نے جذبہ کریا خدا کے رستے قربان ہو جان دا تو پہلا میں تم دسو حضور علیہ السلام اللہ حضور نو علم امام حسین نو علم شہادت دا حدیث مشکات شریف کی حدیث حضرت ام الفضل حضور دی چاچی حضرت عباس دی بیوی ام الفضل چاچی حضور دی حضور کو لائی بڑی پریشان بڑی حیران حضور نے فرمایا چاچی اتنی حیران کیوں اتنی پریشان کیوں ہوئی آخر لگی یا رسول اللہ میں صاحب ہے ہاں دیکھ کے میں بڑی پریشان ہوں حضور نے پوچھا کی کھا کے کیا آخر لگی یا رسول اللہ میں کھا کے دیکھی راتی تے بدن انور لالو ایک ٹکڑا الگ ہوا تے بدن شریف کی ایک ٹوٹا گوشت کا الگ ہوا ہے وہ میری چوٹ کا تو میں بڑی پریشان ہوں بھی تے بدن کا ٹکڑا میری جھولی بھی جا پہ حضور ہاتھ فرمایا کہ چاچی مبارک ہو بڑی مبارک صاحب ہے میری فاطمہ کے گھر بچہ ہونے والا ہے ان قریب انشاءاللہ پتر ہوئے گا وہ میرا دوسرا ہوئے گا جڑا تیری گود کھیلے گا میرے جسم کا کچھ نہیں ہوگا کسی کوئی ثابت ہو حدیث تھی حضور کو پتا سی بھی پتر ہو معافی الحرام کا پتا منڈا ہونا آپ نے یہ باتیں کی حضور کی پتہ ڈبیٹ کی آپ نے فرمایا چاچی مبارک میری کسی نے کہا پتر ہونا خدا نے پیغمبر اور نبی کو کوئی چیز بیٹھ دی حقیقت ہے فرمایا پتر ہونا سارے الگ عنوان نبی جان دے ضروری جڑا باخبر ہو جڑا ہوگا بے خبر ہو نبی کا نبی ہوتا ہی باخبر حقیقت ہے جڑا بے خبر ہے وہ نبی نہیں جڑا نبی ہو بے خبر نہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول کوئی چیز آپ کی پنہا نہیں کوئی چیزہ نہیں اللہ تعالیٰ کی عطا تو فرمایا چاچی میرے گھر روک رہا ہو مشکات جس لیے حضرت امام حسین پیدا ہوئے چاچی ہستی ہستی حسین نے چپ کے حضور کو لیا حضور نے اپنی گود میں لیا حضور نے حسین نو چومیا چومدیا ہی حضور دیا اکھاں آنسو آ گئے چاچی نے پوچھا یا رسول اللہ روئے کیوں فرمان لگے اے جبریل کھلوتا ہوئے جبریل جب مینو آخر یا رسول اللہ اے دوسرا جنوں اج تک تھی چم دیو ایک دن ایسا آن والا ہے ایک عرض فلاح یہ سارے دوسرے کی اس گردن اتنے جیسے تا لب پیا لگتا ہے دشمن کی تلوار چلے گی میں نے جبریل کیا دسیا حضور کو پتا علم اور دوسری روایت حجت اللہ عالمین اس حدیث کربلا کا لفظ سے کربلا سارے نبی پاک بھی علم اچھا اسے میں شبے کا اضافہ کر سکتا بعد یہ حضور علیہ السلام جو علم سی کیا پھر روکیا کہ ہونا آخیا کہ حسین نہ جائیں اس کی جب بات یہاں میں جی یہ حضور کے مددگار سے مولا علی مشکل سے تھا اگر مددگار ہوتے مشکل کی تھا ہوتے تو امام حسین کی مدد کی ہونا چاہیے بات یہی جانے وجہ آپ کو علم کیونکہ ایک بڑی حالت کا سوال ادراک یہ حضور کے علم تھی کہ آپ نے روکیا تو کیوں روک دیں امام حسین نے صبر و استقلال کا امتحان دکھا آپ امتحان میں جہاں نمبر سے کامیاب ہے اور کسی کا منڈا جب امتحان کا جائے تو پتا ہے کہ جنہ کی امتحان دے گا نہ انہوں پانی سجنا نہ انہوں روٹی سجنی نہ انہوں سونا سجنا ہے تو جناب امتحان کے کمرے جس نے منڈا جانا ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں منڈے اندر امتحان لیتے ہیں پیو نو پتا ہے میرا پتر ایسے بھوکا ہے میرا پتر ایسے پڑھایا وے دسو پیو یہ آتا ہے کہ محبت کی تقاضا یہ کہ میں امتحان کا دروازے بن کے منڈے کو کھچ کے باہر لے آوا انہوں پانی پلا انہوں روٹی کھلا نہ پیو آتا ہے یہ محبت کی نہیں کہ امتحان کا باہر لے آوا تاکہ فاصلہ ہوگا اترا اندر رہو بھوک درد پیاس درد کے امتحان سے اللہ نمبر کی کام صاحب ہو تو پیو کا امتحان روشن یہ مسئلے یہ آتے ہیں مطلب یہ کہ پیو جا کے نہ جناب پنج کے منڈے کو باہر بھیج چلا خبردار امتحان نہ کرے اچھا تو حضرت امام حسین میدان کربلا میں پاس ہوئے امتحان میں اللہ نمبر سبحان اللہ کہ مدد کیا نہ کی تھی ابھی آنے مدد حضور نے بھی کی تھی مولا علی نے بھی کی تھی
پر اللہ تعالی دی مدد دا رنگ تساں مدد کا مانا یہ سمجھے کہ امام حسین نو کربلاؤں پیچھا لایا ہو گیا. اللہ نے جڑا اپنی مدد کا رنگ دسیا قرآن میں سو خدا فرماندا ہے میری مدد یہ ہے لیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. خدا فرماندا ہے مسلمانوں میری مدد کا رنگ ہے کافر تھوڑے مقابلے پاوے کنے ہو تھی تھوڑے بھی ہو میں تھوڑے دلوں کو مضبوط رکھنا ثابت قدم رکھنا پیچھا نسل نہیں دیتا. تو خدا کی مدد ہے کہ مسلمان تھوڑے بھی ہو کہ کافروں کے مقابلے جگے رہن شہادت دا جام پی جان تو پیچھا نہ نسل. ایمان دسو کہ 72 حضرت امام حسین کے ساتھی 85,000 روپے دی کہ امام حسین جڑے جگے رہے حضور کی مدد نہیں تھی ہوتی. دیکھو مدد جیکر مدد اللہ رسول کی یا مولا علی کی یا حضور کی نہ ہوتی امام حسین ڈر کے پیچھے نہ تھا. جڑے نہیں ڈرے کہ نہیں نسے یہ مدد یہاں کی مدد ہے سمجھیے کہ اپنے پتر کو پیچھا ملا لیں کیوں بناتے انہیں جامع شہادت نوش فرمانا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے واقعات شہادت سانو درس دیتے سب لوگ شکر دیں سبحان اللہ. حضرت امام پاک جب آپ نے سنیا میرے برا صوفیاں نے شہید کر دیتے میرے برا کے نکے نکے بچے محمد اور ابراہیم جناب حارث نے شہید کر دیتے ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں کہ ادھروں امام مسلم جس دن کوفے میں شہید کیتا ابن زیاد نے امام مسلم اسی دن امام حسین مکیوں بارادہ کوفہ ٹوٹتا پہ راج منزل اور شکوکوں کا نام لکھا مورخین اتنے جس نے پہنچے حضرت امام حسین کسی آنے والے نے کوفیوں کسی آنے والے مسافر نے دسیا کہ امام پاک تو چچا داد بھائی حضرت مسلم نو کوفیاں نے شہید کر دیتا ہے. امام پاک یہ خبر سن کے خیمے بھی جائے حضرت امام مسلم دیا دھیاں نو بلایا امام مسلم دیا صاحبزادے نو بلایا امام مسلم دیا دھیاں دے سر اتنے جناب اپنے ہاتھ نال پیار کیتا کہ دھیاں بھی امام مسلم دیا سن. فرمان لگے آخر لگیاں چچا جان اے چچا حسین اب ساڈا دل پہ گواہی دینا ہے تساں اج تک سانو یہو جہا کدے پیار نہیں سی دتا اج انج پہ پیار دیندے ہو جویں یتیماں دے سر تے پیار دئی گئے. سانو سچ سچ دسو ساڈے ابا جی کا کی حال ہے. امام حسین نے فرمایا پیو صبر و شکر کرنا ہے تاکہ ابا جی جان شہادت روز فرما گئے. صاحبزادیاں نے کوئی شکوت کوئی شکایت نہیں کی آتا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مسلمانوں پچھلے قافلہ میدان کربلا کے پہنچ گیا جو مول صاحب نے کہتے ہیں ایسی روایت تنقید شہادتین کی روایت کہ آپ جسے میدان کربلا پہنچے تو 72 افراد نے آپ کے نام ایک قبیلہ اقربا آپ کے نام نے تنقید شہادتین کی روایت ہے کہ آپ اس میدان کربلا میں خیمہ گڑھ والے جتنے قلعہ ٹھوکتے سن پیچھے خون نکلتا میدان کربلا تو خون نکلنا. حضرت امام حسین نے اسے فرمایا اپنی بہن زینب نو اور اپنے پتر علی اکبر نو پترا یہ وہ میدان میں اگر چھوٹا گیا تھا کہ میں تے میرا بھائی حسن دونوں بھرا اپنے ابا جی حیدر کرار نال جب حیدر کرار سے 3 مل پہ جانے سن ابھی اپنے ابا جی کے نال ایس میدانوں لنگے میں اتنے آ چکا ہوں. امام حسین فرماتے ہیں میں تے حسن دونوں چھوٹے تھے ابا جی کے نال اتوں ابھی لنگے ہاں کہ رات حضرت میرے حیدر کرار میرے ابا جی اس میدان میں گئے. امام حسین فرمانے نے کہ ابا جی ستے اس میدان میں بھی ابا جی کے نال سنا. تھوڑی دیر ہوئی کہ ابا جی جاگ پے کہ آپ کی اکھاں وچ آنسو سن حیدر کرار دیا اکھاں وچ آنسو سن. اساں پوچھا ابا جی کیوں روندے ہو کہ حضرت علی فرمان لگے پترا
میں خواب دیکھیے کہ سارا میدان کربلا دا یہ سارا میدان جڑا ہے خون نہ بھریا ہوا ہے اور سارا یہ میدان دریائے خون ہے حسین تو پہ پہنچے کھان میں اتنے کا ویخنا میرے حسین نے ایک دن اتنے امتحان دینا کہ ابا جی نے مجھے فرمایا کہ بیٹا حسین ایک دن آنا ہے اتنے تو امتحان دینا ہے کہ میرے نام کی لاج رکھی ماں کے دکھ کی لاج رکھی تو صبر و شکر نال امتحان کرے امام حسین نے سبحان اللہ یہ نہ دی واقعات صبر و عزم سے استقلال سے حضرت امام پاک نے مسلمانوں اپنے پیش و قارب دوست و احباب نو اللہ دے راہ قربان کیتا بڑھے اپنے قربان کیتے بتیجے اپنے سبق حاصل کرو واقعات سنو اپنے آپ کوئی جذبہ آئے ہو تو کچھ بلبلا لے کے جاؤ آؤ کل میں واقعہ سنا حضرت امام قاسم کا میدان کربلا جدو امام قاسم آئے حضرت حسن دے سرزادے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے میدان میں آئے جدیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی ابن سعد نے جناب ارزق پہلوان کوفے کا سنو مورخین لکھتے ہیں کوفے کا ایک پہلوان تھی جس کا نام تھی ارزق اور ایسا نامی گرامی جو پہلوان تھی 1000 آدمی کے مقابلے میں وہ کلا ہوتا کلا 1000 بندے کا کلا مقابلہ کرتا تگڑا سی کوفے کا پہلوان ارزق تلوار انہیں ایک زہر میں بجائی جی اپنے کو رکھ دیں چار وہ پتر سن جس نے حضرت قاسم میدان میں آئے رضویہ شیخ پڑے حل من مقابلہ میرے مقابلے جنہیں ہونے کہ ابن صاحب نے ارزق کی اشارہ دیا اور ارزق ایک لڑکے کا ایک نوجوان کا تو مقابلہ کرتا ہے تو ایک مقابلے میں جا ارزق نے آخر ابن صاحب میری ایک توہین ہے میری بےعزتی ہے میں کہا جب منڈا ہے 18-19 سالوں کا یہ مقابلے مینو بھیجنے دن میں 1000 بندے کے مقابلے چلا جانا تو جوان کے مقابلے مینو کیا بھیجنا میری توہین ہے ابن صاحب نے آخر توہین کوئی نہیں پچھوں ڈرنا ہے تین پتا دینا ہے بیت بھی سارے کی چیزا ہے تو پچھوں ڈرنا ہے اب تو چڑھیا غصہ انہیں آخر ڈرتا برتا میں نہیں ابن صاحب نے آخر تو پھر جا میرا مقابلہ کر اب تک نے آخیا بھی تم میرا پھر ہی لینا نا کہ چھوٹے راجے نے قاسم کا تو میں اپنے نکے پتر کو بھیجنا تو وہ جا کے انہیں قاسم کا سر لیا تیرے کو ابن صاحب نے آخیا تم جا بھاوے منڈے کو بھیج 12 کے فرض تیرا مورخین لکھتے نے ارزق نے چھوٹے اپنے پتر کو بلایا اور آخر لگا اپنے پتر آیا تلوار میری قاسم کا سر لایا جا ارزق کا پتر گھوڑے سے چڑھ کے پیو کی تلوار لے کے قاسم کے مقابلے آیا ارزق پیا پتر نو ہدایت دینا پترا یہ جا کے قاسم اتنے حملہ کری ایس پاسوں کری ایس پاسوں کری یہ جناب ارزق کے پتر دے مگر وہ پیو پیا ہدایت دینا قاسم کے پیچھے حسین پیا دعا من گئے حسین پیا فرماندا ہے عرض پیا کرتا ہے یا اللہ میرے قاسم کے مقابلے میں ارزق کا پتر آیا ہے لاج تیرے ہاتھ تھی سبحان اللہ مورخین لکھتے ہیں ارزق کا نکا پتر آیا اور نے آ کے حضرت قاسم اس سے وار کیتا امام قاسم نے وار میں سہاریا سال سے گیا اور اس کے بعد آپ نے اس سے وار کیتا اور اتنا ملک سوار تھی حضرت قاسم کا وہ گھوڑے تو تھلے جاتے آپ بھی گھوڑے تو چھال مار کے تھلے اتر کے آپ نے دوسرا وار کر کے وہ 2 ٹکڑے کر دیتا اور اس کی تلوار کھول مار نار کر دیتا ارزق نے دیکھے پتر نے تلوار کھول لی جی ارزق نے دیتی وہ آپ نے کھول ارزق نے دیکھا میرا نکا پتر مارے گئے انہیں دوسرے نکے مورخین لکھتے ہیں امام قاسم نے دوسرے نیچے مارا جس نے دوسرا بھی ماریا گیا پھر انہیں تیسرے میں دے دیا امام قاسم نے تیسرے میں زندار کر دیا صدقے جائیے خود کو مسلمانوں اپنے آپ سے بھی خود پیدا کرو ہر کو سرب دیے جاسر پیدا کرو اللہ تعالیٰ میں نے پاکستان لوگوں کے واقعات سنا کے تو کچھ سارے جذبہ جہاد پیدا کرنے کی توفیق دے آپ نے جناب دوسرے کو بھی پھرنا تیجا آیا مورخین نے چوتھا آیا امام قاسم نے جو پھر بھی پھرنا آتا ہے
ارزق کی جناب اکبر کے لیے چھا گیا. انہیں آخیا اس منڈے نے میرے چارے پتر ایویں مار سکے. ہوں انہوں چڑیا گتا, انہیں گھوڑے نو ماری اڈی. وہ ہوں آپ مقابلے بتا. جس ویلے ارزق امام قاسم کے مقابلے میں آیا, امام حسین فوراً سجدے میں جا گئے. رو رو کے عرض کرتے ہیں خدا بندہ میرے قاسم کے مقابلے جڑا ہزار کے مقابلے کلا کافی ہے. یا اللہ میرے قاسم کی لاج رکھ. دعا منگی, ہوں قاسم کا پنے ہاتھ دے اے چیزوں پیدا کر. الحرب خود حضور فرماتے ہیں کہ لڑائی بھی دھوکھا جائے گا, لڑائی بھی جائے گی سچے کی تو کبھی نہیں مار. الحرب خود حضرت امام قاسم نے بیچا بھی عرض کہا گیا. امام قاسم نے وہ تلوار دیتی نہیں کہ پتر کو دے کے بھیجا وہ جو تلوار کی. اب کس نے اپنی تلوار میں تھی تو دنیا کا ہو قاسم یہ تلوار کو کتوں نہیں تمہاری کی ہوگی. پھر میں بڑی زہر بجھائی ہے تیرے کتوں ملی ہے. فرمان کے تیرا نکا پتر دنیا تو جانیاں دے گیا اس لیے دے گیا کہ اسے تلوار میں میرے ابا جی بھی مگر مگر بھیج تو بھی تیار ہو جا. وہ جناب اگے غصے چ پاگل ہوا ایسی اگوں جی سرے آیا سب کے جی میں فرمانے گے ارزق ارزق کہنے لگا میں ہی ارزق ہاں. بڑھیا تو میرے سے میرا دنیا میری کر دیتی تو میرے بات سمجھے میں ارزق ہاں. فرمانے کے تو ارزق ہے میں ارزق ہاں. ارو ارزق جڑا ایک ہزار بندے کے مقابلے کرنا کا ارو ارزق فرمان کے تیرا ایسا چرچا ایسا دلیر ایسا شہر ایسا بے وقوف ہے تو یہ جڑے لڑاکے نے جس لیے میدان جہاد جاؤ دشمن لڑنا آتے ہیں تو بڑے سیانے ہوتے ہیں وہ تو گھوڑے کی دین کٹ کے رکھتے ہیں کاٹھی کٹ کے آتے ہیں. جی انہوں نے دین ڈلی ہوئے تو لڑتے لڑتے دین کھسکٹ ہے وہ تھلے آ پائے تو مارے جان گے. وہ تیری دین ڈلی آ اس لیے آپ نے ہمارا کہ تیری دین ڈلی آ وہ اپنی دین دیکھ لو گے لیکن آپ نے کھچ کے تلوار ماری ارزق کے جوڑ دو. یہ پنے حرف تھی دسیا ہے نا پاکستان لوگوں نے اور مسلمانوں اپنے آپ کو بند پیدا کر اپنے آپ ضرورت پیدا کرو. پٹی کے بولتے سوال کرنی ہے نہ سیکھو کچھ ہمت کو جذبہ کو بلبلا. امام حسین نے سانو سب کہہ دیتا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سانو یہ سبق دیتا آؤ خدا کے رستے میں قربان ہو جانا سے تیار رہو اور پھر سچے جائیے. یہ سارا اثر کی شیر فاطمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مبارک دودھ دا اس دودھ دی لاج رکھی حسین نے چلو تنقید شہادت ہے جو واقعہ موجود ہے. جس نے سر حسین امام پاک کا سر انور آپ کا سر مقدس جس نے کوفیاں نے دمشق آندا رستے کے ایک جنگل کے لنگے جدیدی لشکر لنگیا راہ کی راہ گئی تھی عیسائی پادری وہ گرجا تھی جڑا راہب تھی دن راتی اور جنگل چ رہ کے اپنی گرجے کی عبادت کرتا تھا. رات پی گئی جو تین جدیدیاں نے اتنے اپنا پڑاؤ ڈال لیا کہ اتنے ہی رات رہن کا پروگرام بنایا. وہ عیسائی باہر نکلیا گرجیوں باہر نکلیا جا کے آخ لگاؤ تھی کون آخیا جدید کا لشکر سر کدا ہے سر باغی باغ اللہ وہ پہلے نہیں لگے پتا اے کا نام کی سی اے کا نام سی حسین. وہ عیسائی آخر گا یہ حسین ہو تو نہیں جا تا نبی کا دو طرح سی اے وہ کوئی ظالم ہو تو ظلم کی میں اس حسین کے فضائل اپنی کتاباں کتب سب کے پڑھے ہوئے ہیں. وہ آخر کے تھی ظلم ولم کی پرچی اپنے کول رکھو سانو کیوں جدید کا آرڈر سے دو کیا اس روایت چاہتا ہے کہ عیسائی حضرت امام حسین کے فضائل نو جانتا سی. وہ عیسائی راہب آخن لگا جن نے پیسے لینے سے میرے کو لو یہ سر انور ایک رات واسطے مینو دے دیو میں گرجے چ رکھ لوں تھی سویرے جان لگے ہیں سر انور میرے کو پھر واپس لا دیا. خدا سے چلو اس سردی کی حفاظت ہوگی پیسے بھی ملیں گے. پیسے لے کے سر حسین عیسائی کے سپرد کیا
تنقیح شہادتین کی روایت ہے اور سر انور کو جا کے اپنے گرجے میں آیا ایک بہترین دست میں طلاق میں جناب سر انور کو رکھے ہو ادھی رات کا ویلا ہے جہاں دست بس تک ہو گیا امام حسین کے سر انور کے سامنے تے ہاتھ لگا کے اے سر حسین تو لوکاں دی نظر وچ مقتول ہے تو لوکاں دی نظر وچ دنیا تو ٹر گئے اگر میری نظر وچ تو زندہ ہے اے حسین میں تینوں دعا کر کے تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا قیامت والے دن اپنے نانے دے سامنے میرے اسلام کی گواہی دے سچے جن پاکاں لوگوں کو دنیا میں چھوڑ کی جان سے تبلیغ اسلام کرے مسلمان کر دے کچھ لوگ یہ دنیا تو چلے بھی جان انہوں کا نام لے کے لوگ مسلمان ہو اور جناب جس لوگ مسلمان ہو گئے تنقیح شہادتین کی روایت ہے ہونی چاہیے مسلمان ہو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ خروج کی تعلیم وہ ہوں ویختا وہ کی روایت ہے وہ کہہ میرے تے خروج کی تعریف ہوئی میں ویخیا آسمان تو دو عورتیں اتری انہاں سفید کپڑے پائے کالے سفید کپڑے پائے نورانی عورتیں نورانی شکلاں وہ آسمان تو اتریاں اسے تباہ کو لا کے کھلو گئی اگلی عورت نے سر حسین اٹھایا انہوں چومیا انہوں چھاتی نہ لایا تے فرمایا حسین پچھان لینے کون میں تیری ماں فاطمہ اے تیری نانی خدیجہ پترا کربلا جڑا امتحان دیتا ہی میں پئی ویختی ہاں میں بڑی خوش ہاں میرے دودھ کی لاج رکھ لئی ہے سبحان اللہ حقیقت ہے میرا پاکن لوگوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کی لاج رکھی شیر فاطمہ کی لاج رکھی سب کو شکر کا مظاہرہ فرمایا اور مسلمانوں کہ یہاں پاکن لوگوں کے واقعات سنو نمازی بنو دیکھو نا حضرت امام حسین کا نعرہ لانا یا حسین آخنا ہمارا ایمان ہے پر میں تمہیں پوچھنا کہ تمہارے سامنے کوئی چاہ کی تیاری رکھے کہ کھانے نہ پائے لیکن چاہ کی تیاری سامنے رکھ تو یا کھانڈ کبھی ٹھیک ہو جائے گی جب تک بھی کھنڈ پا کے بولو گا یا حسین یا حسین یا حسین طے کرو کبھی ایمان کی کھنڈ نہ تا دل میٹھا نہیں ہونا جب تک حسین کی سیرت نو بھی نہ کرا حسین کی تعریف اتنے بھی عمل نہ کرو امام حسین نے نمازیں پڑھیں روزے رکھے قرآن کی تلاوت کی تھی اور یزید کی لڑاؤ یزید بے نمازی ہو فاسق ہو فاضر ہو روزے ہو چھڑ دی نماز ہو چھڑ دی پنگا بولتا میں جدائی ہو جب پتر تھی حسین تیرا پتر ہوتا ہے پیو کی عزت کرتا جب پتر بن گئے حسین سے ورثہ پھوڑ کے پھر کچھ ساری جائیداد کی نکلتی نہ نماز نہ روزہ نہ پنگ کے پوسٹ ایک حسین کی ورثہ ہے زندگی کی ورثہ ہے پتر حسین سے ہو کہ جائیداد بھی حسین کی نکلنی چاہیے اب وہ دیکھو میں تھوڑی سلاح کرنی کیونکہ جڑے سنی کے رات ہو نا کچھ بڑے شاہ نہیں جی میں یہ شاہ صاحب بادشاہ ہے انہوں نے کچھ نہیں آخر پاویں نماز میں پڑھ پاویں روزہ نہ رکھے پاویں پڑھائی پوری کر لیا انہوں نے کچھ نہیں آخر یہ اوکھے ہوتے رہے کہ انہوں نے کچھ آخر یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دیکھو میں تم بتاؤں کہ تھرڈ کلاس ریل سفر کرو ایک تھرڈ کلاس اپر کلاس ایک لوئر کلاس تھرڈ کلاس ایک فرسٹ کلاس جہے تھرڈ سانو بھی تھی جا تعارف کرا نا سیدوں کا ہی کرنا چاہتا کسی سید بادشاہ کا جب تم تعارف کرا ہو کہ آپ مرضی ہے شاہ صاحب کیا ہے مطلب شاہ بھی امتی سارے وہ مطلب ہوا وہ پڑھیا لوگ جا شاہ ہے وہ بھی امتی صدیق اکبر کی امتی مولا علی کی امتی یہ الگ گل ہے کہ بڑے بلند پایا امتی نے بنائے امتی پر تھی تعارف کرا دی شاہ نہیں کیا امتی لیکن ادب تا شاہ رہنا انج ہوتا ہے سارا چاہ نہیں پلانی یہاں نے دوسری لسی نہیں پلانی جھوٹا پانی نہیں پلانا تو جھوٹا ہو میری بات کہہ رہا وہ کا جھوٹا ہے فی الحال ہے سارا کچھ نہیں آخنا چاہیے پاوے نماز نہ پڑھنا ہو بس یہ گل غلط ہے جہاں سکے وہ بھی فرائض اسلامی جڑے نے وہ عائد ہوتے وہ فرض نماز ہوتے روزہ ہوتے بھی پاتے